جب نبی نہیں آئے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب نبی آئے تو میرے آقا خود بھی رحمت بن کے آئے، اور آقا نے اعلان بھی کر دیا اے لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، ان بیٹیوں سے پیار کیا کرو، ان بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ آؤ میں تمہیں آقا کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے والی کونین تاجدار مدینہ، اے مصطفیٰ جان رحمت، دور جہالت کی دو باتیں مجھے یاد آتی ہیں آقا۔ جب میں ان دو باتوں کو یاد کرتا ہوں اے آقا، ایک بات کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، اور دوسری کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ ایک کو یاد کرتا ہوں تو، اور دوسری کو یاد کرتا ہوں تب رونا آتا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی دو باتیں ہیں کہ ایک کو یاد کرنے پہ ہنسی آتی ہے، دوسری کو یاد کرنے پہ رونا آتا ہے؟ اب ذرا سنیں توجہ سے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دو باتیں ہیں، ایک کو یاد کرتا ہوں ہنسی آتی ہے، دوسری کو یاد کرتا ہوں رونا آتا ہے۔ آقا نے فرمایا بیان کرو۔ کہنے لگے آقا جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے ہم جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یا رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے ہمارا حال کیا تھا؟ آقا ہم سفر پہ نکلتے تھے، جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو ہم آٹے کے بت بنا لیا کرتے تھے، اپنے سامان میں ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، جب سفر پہ جاتے تھے آٹے کے بت بنا کر لے کے جاتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم راستے میں ان کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر آقا جب راستے میں کھانا ختم ہو جاتا تھا، جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی تو آقا ہم انہی بتوں کو توڑ کر انہی کو پکا کر کھانا شروع کر دیا کرتے تھے، انہی کو پکا کر کھایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ ہم کتنے بڑے جاہل تھے، ہمیں پتا ہی نہیں تھا، ہم انہی کی پوجا کر رہے تھے، انہی کو پکا کر کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ یہ بات یاد آتی ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ نہ ملتا۔ آقا آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا دوسری بات بتاؤ جسے یاد کر کے رونا آتا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا وہ دوسری بات جسے یاد کر کے رونا آتا ہے، یا رسول اللہ وہ دوسری بات یہ ہے دور جہالت میں ہم کتنے بڑے ظالم تھے، ہم کتنے بڑے سفاک تھے۔ آقا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بچیوں کو قبروں میں دفنا دیا کرتے تھے، ہم کتنے بڑے ظالم تھے۔ اس کی ایکو کم کرو، اس کی آواز ذرا سی سیٹ کرو یار، یہ تو تمام کام ہی خراب کر دے گا۔ بیس کم کرو، اس کے اسپیکر کی بیس اور ٹریبل بڑھاؤ اور ایکو کم کرو۔ ہلو ہلو، اس کو ایسا رکھو دور سے آواز لے، بڑھیا ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور بیداری سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے آقا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی 5 بچیوں کو زندہ قبروں میں دفنا دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ 4 بیٹیاں میری چھوٹی چھوٹی تھیں، میں نے اس وقت میں ہی انہیں قبر میں دفنا دیا، اس وقت میں میں نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا، مگر آقا میری ایک بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب وہ بچی پیدا ہوئی تھی تب میں کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جب میں آیا میں نے آ کر دیکھا میری بچی بڑی ہو چکی تھی، آقا میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ یا رسول اللہ میں اسے لے کر گیا، میری بیوی روک
روکتی رہی. میری بیوی تو کہتی تھی نہ لے کر جا, وہ جانتی تھی میں دفنانے جا رہا تھا. میری بچی کو تو معلوم نہیں تھا. کہتے ہیں آقا ہم تو ذلت سمجھتے تھے, بیٹی کا پیدا ہونا ہم بائی سے ذلت سمجھا کرتے تھے. یا رسول اللہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی, ہمیں لگتا تھا اب کوئی داماد آئے گا, اور داماد آئے گا تو یہ ہمیں لگتا تھا ذلت کی بات ہے ہمارے لیے. مگر سنو میرے عزیزو, وہ کہتے ہیں آقا میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گیا, میری بیوی نے مجھے بہت روکا, نہ لے کر جا میری بچی کو, نہ لے کر جا میرے جگر کے ٹکڑے کو. وہ کہتا ہے مجھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا, میں اپنی بیٹی کو لے کر چل پڑا. آقا میں اس کو لے کر صحرا میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ میں نے ریت ہٹانا شروع کر دیا, گڑھا تیار کرنے لگا. جب میں ریت ہٹا رہا تھا دھوپ کا وقت تھا آقا, میں گرمی کی وجہ سے میرے چہرے پہ پسینہ آیا, میرے ماتھے پہ پسینہ آیا. وہ بچی میرے قریب آئی, وہ میری بیٹی میرے پاس آئی, آ کر کہنے لگی اے میرے ابا تو اتنی محنت گرمی میں کر رہا ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے. کہتا ہے میری بچی نے میرے ماتھے کے پسینے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ بچی میرا پسینہ صاف کر رہی تھی. مگر آقا مجھے پھر بھی رحم نہ آیا, میں تو اس کو دفنانے گیا تھا, اس نادان کو خبر بھی نہیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے آقا میری بچی کہنے لگی ابا تم ذرا دیر بیٹھ جاؤ, لاؤ میں تھوڑی ریت نکال دیتی ہوں, لاؤ میں تمہارا تھوڑا کام کر دیتی ہوں. کہتے آقا میں بیٹھ گیا, میری بچی ریت نکالنے لگی. یا رسول اللہ اے والی کونین اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا باپ میری قبر تیار کر رہا ہے, وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میرا باپ یہ میرے لیے گڑا تیار کر رہا ہے. وہ بچی ریت نکالنے لگی. اے اولاد والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیسا دور تھا وہ, جب ایک باپ اپنی بیٹی کو دفنانے چلا ہے. باپ کو تو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور بیٹی بھی باپ سے بڑا پیار کرتی ہے. بیٹیوں کی محبت بھی نرالی ہوتی ہے. بیٹیاں بڑی ہو جائیں, جوان ہو جائیں, شادیاں ہو جائیں, اپنی سسرال میں چلی جائیں, پھر وہاں پر بچے بھی ہو جائیں, پھر بوڑھی بھی ہو جائے, مگر بڑھاپے کے اندر بھی اپنے میکے کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی ہے, اپنے بھائی بہنوں کو یاد کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہیں. کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی. ذرا سی خبر مل جائے باپ آنے والا ہے, ذرا سی خبر مل جائے امی آنے والی ہے, ذرا سی خبر مل جائے میرا بھائی آنے والا ہے, پورا دن اس قدر خوش ہو جاتی ہے. کبھی یہ کھانا بناتی ہے, کبھی وہ کھانا بناتی ہے, انتظام میں لگ جاتی ہے. کس لیے کہ اسے پیار ہی اتنا ہے, اور یہ پیار بیٹی کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور حضور کے صدقے میں یہ محبت اللہ نے بیٹی کے دل میں ڈالی ہے. ایک طرف بیٹا ہو ایک طرف بیٹی ہو. آج کل ہوتا ہے نا, بیٹی پیدا ہوئی تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں, اور بیٹا پیدا ہوا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. مگر سنو میرے بھائی, بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ نے اس کے دل میں پیار ڈالا ہے, محبت ڈالی ہے. وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی قبر کو جب تیار کر چکا آقا, پھر میں نے اپنی اس پھول سی بیٹی کو اس قبر میں ڈال دیا, اس گڑھے میں ڈال دیا. یا رسول اللہ میں اس کے اوپر ریت ڈالنے لگا. آقا جب میں ریت ڈال رہا تھا میری بچی کہہ رہی تھی ابا مجھے ریت میں کیوں دبا رہے ہو, ایسا نہ کرو, مجھے یہاں ریت میں نہ دباؤ. کہتے ہیں میں اسے پھر بھی دباتا رہا, مجھے اس کی باتوں کا کوئی میرے دل پر اثر نہیں ہوا. یا رسول اللہ ہم کتنے بڑے ظالم تھے. آقا میں یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ اس منظر کو یاد کرتا ہوں آقا مجھے رونا آتا ہے. آج بھی میں شرمسار ہو جاتا ہوں, آج بھی میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. یا رسول اللہ فکر لگی رہتی ہے اللہ پروردگار معاف بھی کرے گا یا نہیں. آقا بڑی فکر لگی رہتی ہے کتنا ظلم کیا. کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی, وہ چلاتی رہی. کہتا ہے مجھے
ذرا بھی رحم نہیں آیا، میں نے اپنی بچی کو زندہ یوں ہی دفن کر دیا۔ کہتے یا رسول اللہ ہم کتنے بڑے ظالم تھے، ہمیں ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ آقا آپ نہ آتے تو ان بیٹیوں کو عزت کون دیتا؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو بیٹیوں کو یہ مقام کہاں سے ملتا، بیٹیوں کو یہ عزت کہاں سے ملتی، یہ ان کا رتبہ کیسے بلند ہوتا؟ یا رسول اللہ آپ آئے تو آپ نے بیٹیوں کو بھی عزت عطا کر دی ہے۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی آئے، رحمت بن کے آئے، جس طرف مصطفیٰ چلے اس طرف رب کی رحمتیں چلی، جس طرف میرے آقا چلے اللہ کا فضل بھی اسی طرف چلائے۔ آؤ ذرا میں آپ کے سامنے نبی کی زندگی کو رکھتا ہوں، ذرا سا نبی کی جوانی کو دیکھ لو، مکے کی زندگی پہ نظر ڈالو۔ آج ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ذرا توجہ سے سننا میرے بھائیوں، میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جوانی تو مجھے تمہیں بھی آئی ہے، ہماری جوانی بھی ہے، مگر ہماری جوانیوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری قوم کے نوجوان جنہیں ذرا سی جوانی ابھی سلیقے سے جوانی بھی نہیں آئی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہم جوان ہو گئے، اس سے پہلے ہی وہ جوانی میں ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جوانی کا مطلب یہی ہے، جوانی میں ناچنا گانا کر لو، جوانی میں جو چاہے وہ کر لو۔ عیاشیوں میں جوانی کو برباد کر دیا، زناکاریوں میں جوانی کو برباد کر دیا، بدکاریوں میں جوانی کو برباد کر دیا۔ اے میرے جوانوں کیا ہو گیا؟ آج ایک جوان قوم مسلم کا، میری امت، میرے مصطفیٰ کی امت کا جوان جوئے کے اڈے پہ بیٹھا ہے، میرے مصطفیٰ کی امت کا جوان آج دیکھو اسے شراب کی محفل میں بیٹھا ہے۔ آج دیکھو کیا ہو گیا۔ لیکن سنو سنو، تمہاری جوانی یہ کہ ناچنا گانا اس جوانی میں، جوا کھیلنا اس جوانی میں، بدکاریاں اس جوانی میں، شرابیں پینا اس جوانی میں، نشے کرنا اس جوانی میں۔ مگر سنو سنو، تمہارے میرے نبی کی جوانی کتنی پیاری ہے، مدینے کے تاجدار کی جوانی کتنی پیاری ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جوانی کتنی پیاری ہے۔ سارے مکے کے لوگ جو خود جھوٹے تھے، میرے آقا کو جوانی کے عالم میں، عین شباب کے عالم میں، وہ جھوٹے لوگ بھی سچا کہتے تھے۔ خود تو جھوٹے تھے مگر مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے، خود امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے مگر مصطفیٰ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ مکے میں کوئی امین ہے تو محمد عربی ہے۔ بے شک۔ خود تو وعدہ خلافی کیا کرتے تھے مگر کہتے تھے اگر وعدے کا کوئی پکا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ میرے آقا کی جوانی، آج ہمارے نوجوان بھی میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو کمیٹی بنا لیتے، جمع ہو کر چند نوجوان 5 10 8 10 20 کا جی ہماری یہ تنظیم ہے، یہ انجمن ہے، یہاں بھی نوجوان ایسے ہی کرتے ہوں گے، کمیٹی بنا کے باضابطہ محنت کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، پھر جلسہ سجاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ الگ الگ شہروں میں الگ الگ تنظیمیں بنتی ہیں۔ یہ درس بھی میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ مکے کی سرزمین ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا مگر مکے کے اندر میرے مصطفیٰ نے بھی ایک انجمن بنائی، ایک تنظیم بنائی۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تنظیم بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس تنظیم کا کام تھا غریبوں کی مدد کرنا۔ بولو بھائی، اصل میں کرسیوں کا قصور ہے تمہارا نہیں، جب کرسی مل جاتی ہے نا تو آدمی سست پڑ جاتا ہے، کرسی بڑے بڑے اچھے کو سست بنا دیتی ہے۔ آدمی 5 سال تک تو بڑی محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے اس گاؤں اس گاؤں اس گاؤں اس گاؤں، جب تک کرسی نہیں ملتی، اور کرسی ملتی ہے نا تو پھر وہ پورے 5 سال اگلے والے اس گاؤں میں کبھی جا کر بھی نہیں دیکھتا جہاں سے ووٹ لیے ہوتے ہیں اس نے۔ تو کرسی آدمی کو سست بنا دیتی ہے۔ ذرا دل لگا کے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور نے ایک کمیٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی، اس کا کام کیا تھا؟ غریبوں کی مدد کرنا۔
غور تو کرو، مصطفیٰ جان رحمت غریبوں کی مدد عین جوانی کے عالم میں حضور کمیٹی بنا کے تنظیم بنا کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اتنی پاک جوانی ہے میرے آقا کی، غور کریں آپ۔ یہی تو وجہ تھی کہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب میرے نبی کی پاک جوانی کو دیکھا تو جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کروں گی، انہوں نے بھی مصطفیٰ کے کردار کو دیکھ کر اور مصطفیٰ کی پاک جوانی کو دیکھ کر میرے حضور سے خود نکاح کی فرمائش کی، خود انہوں نے رشتہ بھیجا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی کی پہلی زوجہ ہیں، 40 سال ان کی عمر تھی اور حضور کی عمر تھی 25 سال۔ 25 سال عین شباب کا عالم میرے مصطفیٰ کا، اور جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ان کی عمر تھی 40 سال۔ جوانوں ذرا سوچو ایک لمحے کے لیے، آج کوئی جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور اس جوان کی عمر 25 سال ہو، پھر اس سے کہا جائے کہ تو 40 سال عمر کی عورت سے شادی کر، وہ بھی اس سے کہ جس کے 2 بچے بھی موجود ہوں، وہ بھی اس سے جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، تو کوئی کرنے کو تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کوئی تیار ہوگا؟ آج جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا میرے نبی پر، کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جو حضور نے نکاح کیا تو ان کی عمر کم تھی۔ جو حضور کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ جان لیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے، پہلا نکاح کیا ہے تو 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا ہے، اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں اللہ کا فضل بن کے آیا ہوں، اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں، میں بیواؤں کو سہارا دینے آیا ہوں، میں بیواؤں کے سروں پر دست شفقت رکھنے آیا ہوں، غلاموں کو آزادیاں دینے آیا ہوں، غریبوں کا مسیحا بن کے آیا ہوں، میں کمزوروں کا مددگار بن کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی جوانی میں جبکہ اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، اسی وقت سے مصطفیٰ کا کردار یہ تھا، سارا مکہ کہتا تھا کہ مکے میں جوان تو بہت ہیں مگر محمد کے جیسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، زور سے بولو، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمینہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے میرے نبی، ساری کائنات کے نبی کی جوانی، ایسی جوانی، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے اندر کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں لوگ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتے ہیں ایسا جوان کوئی دوسرا مکے میں نہیں ہے، اتنا خوبرو بھی کوئی نہیں ہے، اتنا با کمال بھی کوئی نہیں ہے، اتنا صاحب کمال بھی کوئی نہیں ہے، اتنا پاک
پاک بھی کوئی نہیں ہے. یہی وجہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر میرے نبی کی پہلی بیوی امت کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا, خود خواہش کا اظہار کیا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ سے شادی کے لیے. لیکن کیا دیکھا تھا جناب خدیجہ نے, کس لیے متاثر ہوئی, وجہ کیا تھی؟ آؤ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں, ذرا توجہ سے سنو, دل لگا کے کہو سبحان اللہ. حضور کی ایک پھپھو ہیں, پھوپھی, جن کا نام ہے حضرت صفیہ. وہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے نکاح میں تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, تو گویا وہ ان کی بھابی تھی. حضرت صفیہ میرے نبی کی پھوپھی جان ہمیشہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے میرے آقا کے بارے میں بات کرتی تھی, اور جب بھی تذکرہ ہوتا تھا حضور کی تعریف, حضور کی مدح سرائی کرتی تھی. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن بیان کرتی تھی, آقا کی سیرت بیان کرتی تھی, آقا کا جمال بیان کرتی تھی, مصطفیٰ کا کردار بیان کرتی تھی. جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سنتی تھی, مگر سنو سنو, ایک دن ایک عجیب معاملہ ہوا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ایک کزن ہے, ایک بھائی ہے, جن کا نام ہے نوفل بن ورقہ, اور یہ نوفل بن ورقہ وہ ہے جو دور جہالت کے اندر بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. یہ نوفل بن ورقہ وہ ہے جو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے, توریت و زبور و انجیل کو پڑھا کرتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی. لیکن ایک روز تمہاری میری ماں, امت کی ماں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا, اور خواب دیکھا تو اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے چلی گئی. کہاں گئی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی, جا کر کہنے لگی اے میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, ذرا مجھے اس کی تعبیر بتا دو. کا خواب بیان کرو, کیا دیکھا ہے؟ آپ فرمانے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کا سورج میری آغوش میں آ گیا ہے, میری گود میں آ گیا ہے, اور مشرق بھی روشن ہو گیا ہے, مغرب بھی روشن ہو گیا ہے. کا سورج میری آغوش میں آ گیا, مشرق و مغرب روشن ہو گئے, ذرا مجھے تعبیر بتا دو کیا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا ٹھہرو, ابھی آسمانی کتابیں جو ان کے پاس میں تھی اٹھا کر لائے, ان کو پڑھنا شروع کر دیا. کبھی کتاب کو پڑھتے ہیں, کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں, کبھی کتاب کو پڑھتے ہیں, کبھی جناب خدیجہ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بات کیا ہے؟ کبھی کتاب دیکھتے ہو, کبھی میرا چہرہ دیکھتے ہو. کہنے لگے خدیجہ یاد رکھنا میری بات کو, تعبیر میں بتا رہا ہوں, غور سے سن لو. اللہ کا محبوب, اللہ کا آخری نبی دنیا میں جلوگر ہو چکا ہے, اللہ کا محبوب دنیا میں آ گیا ہے. اے خدیجہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے, ایک دن وہ سورج نبوت والا, وہ اللہ کا محبوب, آغوش تمہاری ہوگی اور سر مبارک اس پیغمبر کا ہوگا. آغوش تمہاری ہوگی اور تمہاری آغوش میں اللہ کا محبوب ہوگا. تم دیکھو گی نبوت کے نور سے, نبوت کی چمک سے, نبوت کی روشنی سے مشرق بھی روشن ہو جائے گا, مغرب بھی روشن ہو جائے گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سنا تو آپ کہنے لگی مطلب کیا ہے؟ کہ میرے کہنے لگے باجی یاد رکھنا, اے میری بہن یاد رکھنا, وہ وقت بھی آئے گا, تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے, میں آج بتا رہا ہوں, تم اس تعبیر کو یاد رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ واپس آ گئی, وقت گزرتا گیا. اب ایک دن انہیں ضرورت پڑی, یہ اپنی بھابھی سے جناب صفیہ سے جو میرے مصطفیٰ کی پھوپھو ہیں, پھوپھی ہیں, میرے مصطفیٰ کی پھوپھی جان ہے, ان سے کہنے لگی میرا کاروبار, میرا بزنس تو بہت بڑا ہے, تجارت تو بہت ہے, لیکن میرے پاس میں کوئی نہیں جو اس بزنس کو سنبھال سکے, میرے اس کاروبار کو سنبھال سکے. میں دوسرے لوگوں کو پیسے دے کر کام کراتی ہوں, لیکن وہ کبھی کبھی گڑبڑ کر دیا کرتے ہیں, میرا پیسہ مار لیا کرتے ہیں, جمال تجارت
چرا لیا کرتے ہیں, کم کر دیا کرتے ہیں. کہتی ہیں اگر میرا شوہر ہوتا تو میری تجارت کو سنبھال لیتا. اے لوگوں, جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بزنس مین, اللہ اکبر, اتنی دولت ان کے پاس میں, انہیں ملکہ عرب کہا جاتا تھا اور دولت کا یہ عالم تھا. فرمایا گیا سارے مکے والوں کی دولت ایک طرف, اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ایک طرف. سارے مکے کے لوگوں پر دولت اتنی نہیں تھی جتنی اکیلی حضرت خدیجہ کے پاس تھی. سارے مکے والوں کے پاس. نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں, نیند میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کبھی کبھی. نیند میں ایسی ہوتا ہے نا, میں کہوں دلی میں قطب مینار ہے, کوئی سمجھ لے کہ دلی میں کتا بیمار ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. نیند اگر آ رہی ہو تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں آپ توجہ سے ذرا سنیں, نبی کی سیرت سنیں. میں اسی لیے آپ کو ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں سناؤں گا, صرف میں آپ کو حضور کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا ہے میرے آقا کی زندگی؟ جوانیاں تو ہماری بھی ہیں نا, جوانوں حضور کی زندگی کو دیکھو اور سبق حاصل کرو. جب انہوں نے کہا کہ کوئی ہے نہیں کاروبار سنبھالنے والا, کیا کروں؟ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ ایک کام کرو, ایک شخص ہے جو بہت ایماندار بھی ہے, دیانت دار بھی ہے, مکے میں عزت بھی ہے اس کی, باوقار بھی ہے, امانت میں خیانت بھی نہیں کرتا ہے. کہ کون ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں, وہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا وہ میرے بھتیجے محمد ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بلا لو. حضور کو بلایا گیا, میرے آقا تشریف لائے. کہا کہ مال تجارت لے کر ملک شام جانا ہے, مال تجارت کا سامان بیچ کر واپس آنا ہے, بتاؤ کیا تنخواہ لوگے, کیا سیلری لوگے؟ حضور نے فرمایا تنخواہ کے لیے نہیں کروں گا, اگر کرنا ہے تو پھر پارٹنرشپ کے ساتھ کام کرو. بزنس ہے, تجارت ہے, جاؤں گا, حفاظت بھی سامان کی مال تجارت کی کروں گا, امانت میں خیانت بھی نہیں ہوگی, اچھی قیمت پر سامان فروخت کر کے بھی آؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ سیلری پر کام نہیں ہوگا, پارٹنرشپ میں کام ہوگا. حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں بھیجا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام سے کہا تو ساتھ میں جانا, سارے راستے نظر رکھنا, دیکھنا اور ان کو اچھے سے جاننا, اور راستے کے سارے حالات مجھے واپس آ کر بتانا. ان کی زندگی پہ نظر ڈالنا, ان کو دیکھنا اور راستے میں دیکھنا کوئی عجیب واقعہ تو نہیں ہو رہا ہے. میسرہ کو ساتھ میں بھیجائے. میرے نبی نکل پڑے مکے سے, سفر ہے میرے آقا کا, ملک شام جا رہے ہیں, اور یہ تجارت کا قافلہ, تجارت کی غرض سے یہ قافلہ نکلا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم چلے, میسرہ بھی ساتھ میں ہے. میسرہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ میں ساری چیزوں پر نظر رکھوں گا. میسرہ نے دیکھا, حیران رہ گیا. میسرہ نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں سواری پر. میسرہ کیا دیکھتا ہے, حضور دھوپ میں چل رہے تھے کہ بادل آیا اور بادل کے ٹکڑے نے حضور کے سر پہ سایہ کر لیا. میسرہ نے دیکھا کیا بادل نے سایہ کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات بھی واپس جا کر بتاؤں گا. آگے بڑھے, دیکھا حضور کھڑے ہوئے, درخت کا سایہ دوسری طرف تھا, مگر حضور کھڑے ہوئے تو درخت نے اپنا سایہ حضور کی طرف کر دیا. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی بات میں یاد رکھوں گا, یہ بھی بتاؤں گا. راستے میں ایک راہب ملا, ایک عیسائی پادری ملا. اس نے بھی میسرہ کو بتایا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. الغرض جب ملک شام میں پہنچے, شام کے بازار میں جب سامان رکھا
میسرہ کہتے ہیں کہ ابھی سامان پوری طرح سے میں دکان تیار نہیں کر پایا تھا، سامان لگا نہیں پایا تھا شام کے بازار میں۔ ہوتا یہ تھا، اور آج بھی ایسی ہوتا ہے، جب کہیں بازار میں دکان لگاتا ہے دکاندار تو پہلے وہ دکان لگاتا ہے، پھر گراہک آنا شروع کرتے ہیں، پھر سامان بکتا ہے، اور وہ بھی اس میں جب بیچتا ہے تو سودا ہوتا ہے، قیمت آگے پیچھے کرتا ہے خریدنے والا، کہتا ہے اتنے میں نہیں اتنے میں دے دو، پھر جہاں پہ سودا بات بن جائے تو وہاں پر وہ سامان بک جاتا ہے۔ میسرہ ابھی سامان لگا رہا ہے، یہ غلام میسرہ ابھی پوری طرح سامان لگا نہیں پایا۔ اس نے دیکھا میں حیران ہو گیا، کہتا ہے میں حیران ہو گیا، ابھی میں پوری طرح سامان بھی نہیں لگا پایا تھا کہ آنے والے آ رہے ہیں اور مجھ سے سامان خرید رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میسرہ یہ سامان جو تو لے کے آیا ہے اس کی قیمت بتا دے۔ میں جو جس سامان کو پوچھتا ہے اس کی قیمت بتاتا ہوں۔ کہتا ہے ہوتا تو یہ تھا کہ قیمت معلوم کرنے کے بعد میں خریدنے والا کم زیادہ قیمت کیا کرتا تھا، لیکن آج تو میں حیران رہ گیا کہ جو بھی آتا ہے میری بتائی ہوئی قیمت پر سامان خریدتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے، ایک حرف بھی مجھ سے نہیں کہتا ہے، وہ سامان خریدتا ہے اور مجھ سے کچھ نہیں کہتا ہے، جو قیمت بتا رہا ہوں اسی پہ سامان خریدا جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے لگا کہ مجھے لگا، میسرہ بیان کرتا ہے کہ مجھے لگا میں شاید بہت بڑا کوئی تاجر بن گیا، میں شاید کوئی بہت بڑا بزنس مین بن گیا، اب لوگوں کی قطاریں لگ رہی ہیں، لوگ قطاریں لگا کر لائن لگا کے آ رہے ہیں میری دکان پر۔ تو میسرہ نے سوچا گراہک بہت زیادہ ہیں، اور جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اس دور میں تو مہنگائی کے دور میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں، ہر چیز کی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا دور ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میسرہ نے کہا ڈیمانڈ بہت زیادہ، چلو قیمت بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میسرہ نے سامان کی قیمت بڑھانا شروع کر دیا، ڈیمانڈ دیکھی، کہا آج خریدار بہت ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے تو چلو قیمت بڑھائے دیتے ہیں۔ اس نے قیمت بڑھا دی، مگر پھر بھی آنے والے آ رہے ہیں، جو قیمت اس نے بڑھا کے کہی ہے اسی قیمت پر سامان خرید رہے ہیں۔ یہ کہتا میں حیران تھا کہ آج آخر ہو کیا رہا ہے۔ کہنے لگا پھر میری نظر پڑی، پھر میں نے دیکھا، پھر مجھے سمجھ میں آیا معاملہ دکان کا نہیں ہے، معاملہ سامان کا نہیں ہے، میں بھی کوئی بڑا تاجر نہیں بنا، معاملہ یہ ہے آنے والے سامان کے لیے نہیں آ رہے، آنے والے تجارت کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ آنے والے تو میرے آقا کی زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ تجارت کا بہانہ تھا اور مصطفیٰ کی زیارت کرنا تھا، آنے والے آ رہے تھے، اور جس قیمت پہ بھی میں سامان دے رہا تھا اسی قیمت پہ لے رہے تھے، اس لیے کہ معاملہ مال کا نہیں تھا، معاملہ تو مصطفیٰ کے جمال کا تھا، مصطفیٰ کے جمال کو دیکھنے سب آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامان سارا بیچ لیا، بڑا منافع ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ اب کہتا ہے کہ جب سامان بیچ کر ہم واپس چلے، قافلہ واپس نکلا مکے کی طرف۔ اب یہ جب قافلہ مکے میں داخل ہوا، جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ میسرہ جیسے ہی آیا، حضرت خدیجہ نے میسرہ کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کر گئی، کہا مجھے جلدی بتا دے۔ میسرہ نے بتانا شروع کر دیا، کہنے لگا جن کے ساتھ میں سفر پہ گیا تھا یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ راہب نے مجھے بتایا یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے آخری رسول ہے۔ کہنے لگا میں نے دیکھا ہے جب یہ چلتے ہیں تو بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے جنگل کے چرند و پرند ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں سلام کیا کرتے ہیں، ان کے قدموں میں سر کو جھکا دیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جدھر یہ کھڑے ہو جائیں درخت اپنا سایہ اسی طرف کر لیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کوئی معمولی
معمولی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا سنا، میرے نبی کی محبت دل میں گھر کر گئی، مصطفیٰ کی محبت نے دل میں جگہ بنا لی۔ انہوں نے تو ارادہ کیا تھا شادی نہیں کروں گی، اب کوئی دوسرا نکاح نہیں کروں گی، لیکن جب آقا کا کردار دیکھا، مصطفیٰ کا کردار دیکھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زوجیت میں جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب ادھر سے پیغام بھیج دیا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچا، میرے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ نے پیغام کو قبول کر لیا، اور پھر میرے آقا کی شادی جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہو گئی۔ پہلا نکاح میرے آقا کا، میرے آقا کی عمر 25 سال ہے، 40 سال جناب خدیجہ کی عمر ہے، مگر اب ذرا جذبہ سننا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اب ذرا ان کا جذبہ بھی سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر نکاح ہو گیا، یہ بڑی مالدار تھی، بڑی امیر تھی، بڑا بزنس کاروبار تھا، اتنا خزانہ تھا کہ مکے کے لوگوں کی سب کی دولت کم، اکیلی خدیجہ کی دولت زیادہ۔ لیکن جب نکاح ہو گیا، آقا کے ساتھ میں شادی ہو گئی، پہلی رات آئی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال جمع کر لیا، سونا چاندی جمع کر لیا، آقا کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اتنا ڈھیر لگ گیا، اتنا ڈھیر لگ گیا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں ادھر بیٹھی ہوں بیچ میں، میرا مال پڑا ہوا ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت ہے، کہتی ہیں میں ادھر بیٹھی ہوں، اس مال کے ڈھیر کی وجہ سے مجھے آقا نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا خزانہ، اتنا مال، اتنی دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کی بارگاہ میں رکھ کر، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر عرض کیا تھا، اے والی کونین، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہنے لگی اے میرے آقا، یہ میرا سارا مال ہے، یہ میرا سارا خزانہ ہے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یہ میری ساری دولت ہے، یا رسول اللہ یہ ساری دولت میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتی ہوں، ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کر رکھتی۔ اب وہ امیر سوچیں جنہیں 4 پیسے مل جاتے ہیں تو مسجد کا چندہ بھی دیتے ہوئے انہیں بڑا گھبراہٹ سی ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ جمعے کے دن سکہ تلاش کرتے ہیں، سکہ 2 کا سکہ مل جائے، 5 کا مل جائے، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب جیب میں کئی سارے سکے پڑے ہونا تو جو بڑا سکہ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پہلے آتا ہے، اسی لیے آدمی کو زیادہ دیر تک ہاتھ جیب میں رکھنا پڑتا ہے، چیک کرتا ہے، ارے یہ پھر بڑا والا آ گیا، اسے چھوڑو، دوسرا چھوٹا پکڑو۔ اے دنیا کے امیروں غور کرو، یہ تمہاری امیری ہے جس نبی کے صدقے میں ملا ہے، جس نبی نے تمہیں دین دیا ہے، اسی دین کی خاطر جب بات آتی ہے تم سکے تلاش کرتے ہو، اور تمہاری میری ماں، امت کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تو اپنا سارا خزانہ دے دیا، ساری دولت آقا کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اچھا حضور نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے ساری دولت لا کے دی، لو حضور یہ سارا خزانہ، یہ ساری دولت ہے۔ تو بھائی اب سنو، کسی کی شادی ہو اور اسے سسرال سے خوب مال مل جائے تو بڑے سنبھال کے رکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ اگر شادی میں فریج ملا ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اگر اماں نے ذرا دروازہ فریج کا زور سے کھول دیا تو کہتا ہے اماں تجھ سے فریج ہی کھولنا نہیں آتا۔ اگر واشنگ مشین کے اندر گھر میں بھائی بہنوں کے کپڑے دھلتے ہیں تو وہ بھی منہ بنا کے کہتی ہیں میری مشین کو دیکھو توڑ کے رکھ دیا۔ ذرا سا مال ملا تو بڑے سلیقے سے ان کے بھی نخرے، میری امی نے دیے یہ، میرے ابا نے دیے یہ۔
مگر سنو سنو اے میرے سنی بھائیو، سارا خزانہ سارا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے نبی نے کیا کیا؟ ہمیں تمہیں اگر 2-4 لاکھ ملتے ہیں، ہمارے یہاں کسی کو کیش مل جائے 5 لاکھ تو وہ بڑی پلاننگ کرتا ہے، کاروبار کروں گا، پلاٹ خریدوں گا، دکان کروں گا، یہاں انویسٹ کروں گا تو بڑھے گا، وہاں انویسٹ کروں گا تو بڑھے گا، وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے۔ مگر جب نبی کی خدمت میں خدیجہ نے لا کر رکھا، میرے مصطفیٰ نے صبح کا سورج بھی نہیں نکلنے دیا، اسی رات کے اندر وہ سارا مال، وہ سارا خزانہ سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضور چاہتے نا تو مکے میں زمینیں خرید لیتے، اس پیسے کو حضور استعمال کرتے، انویسٹ کرتے، کتنا کیا نہیں ہے، مگر جس کے قدموں میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں پڑی ہوں وہ بھلا دولت کا کیا۔ اور میرے حضور نے تو غریبی کو پسند کیا۔ آج کل تو غریبی کو عیب سمجھ لیا لوگوں نے، بولو یہ علماء ہمارے تائید کریں، غریبی کو یہاں پر لوگوں نے عیب سمجھ لیا۔ اگر کوئی غریب ہے وہ چاہے جتنا نیک ہو، جتنا پرہیزگار ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور مالدار ہے تو دنیا بھر کا جھوٹا کیوں نہ ہو، دنیا بھر کا مکار کیوں نہ ہو، مگر اس مالدار کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ جتنا بڑا حرام کا کھانے والا ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے کرسی دیتے ہیں، اور غریب ہے تو غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہاں غریب کا پرسان حال کوئی نہیں، امیر شہر کو دنیا سلام کرتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے، مگر یاد رکھنا غریبوں کو کبھی جھڑکنا نہیں، غریبوں کو کبھی نظر سے گرانا نہیں۔ میرے حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، غریبوں کو نظر سے گرا کر نہ دیکھنا، غریبوں کو کبھی جھڑکیاں نہ دینا، اس لیے کہ غریب غریب تو ہوتا ہے مگر وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اے غریبوں یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں مالدار بھی کھڑے ہوں گے، غریب بھی کھڑے ہوں گے، ادھر مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مگر اتنا یاد رکھنا جب مالدار اللہ کے حضور آئے گا، اللہ فرمائے گا، مالدار سے اللہ اس کا مال پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، حساب دے دو۔ جی سمجھ رہے ہیں بات؟ مالدار سے اللہ اس کا مال پوچھے گا، مگر غریبوں خوش ہو جاؤ، اللہ غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس تو مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، خزانہ نہیں تھا، بتا کیسی گزری؟ وہ غریب کہے گا مولا میرا پڑوسی بھی میری عزت نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ میں غریب تھا، محلے میں بھی لوگ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ میں غریب تھا۔ یا اللہ مال و دولت میرے پاس نہیں تھی، مگر مولا ایک چیز میرے پاس تھی، اور وہ یہ کہ میں تیرا شکر ادا کیا کرتا تھا، میں صبر کیا کرتا تھا، یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرا شکر ادا کیا، کس لیے ادا کیا؟ تو صابر بن کے زندگی گزار کے آیا، وجہ کیا تھی؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرا شکر ہمیشہ ہر حال میں ادا کیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا اگر دنیا میں مجھے آسائشیں نہیں مل رہی ہیں، اگر دنیا میں پریشانیاں ہیں، تو کل مجھے میدان محشر میں اللہ آسانیاں عطا کرے گا، کل مجھے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت کا
پروانہ عطا کرے گا۔ اے مولا مجھے تیرے کرم پہ بھروسہ تھا، تیری رحمت پہ بھروسہ تھا، تیری عطاؤں پہ بھروسہ تھا۔ اے مولا اسی لیے میں تیرا شکر ادا کیا کرتا تھا، اسی لیے میں صبر کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پریشانیوں میں تو نے صبر کیا، مشکلوں میں تو نے صبر کیا، تکلیفیں تو نے برداشت کی، مگر تو صابر و شاکر رہا۔ آج خوش ہو جا، آج خوش ہو جا، اس لیے کہ میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں۔ مالدار تو ابھی حساب کتاب میں ہوگا، میں نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں لٹایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا تھا، کہاں ڈانس پارٹی میں نے یوں ڈانس کرتے وقت میں نے کس کس کے اوپر لٹایا تھا، اور میں کس کس کا مار کے لایا تھا۔ میں نے بھائی کا مارا تھا، پڑوسی کا مارا تھا، میں نے اپنے برابر والے کھیت والے کی اتنی زمین مار لی تھی، میں نے اس کا مارا اس کا مارا۔ وہ تو حساب کتاب میں الجھا رہے گا۔ ادھر غریب سے اللہ فرمائے گا تو جنت میں جا۔ کتنا پہلے چلا جائے گا غریب؟ 500 سال پہلے۔ مالدار سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا؟ زور سے بولو۔ اب مالدار سوچ رہے ہوں گے یار غریبوں کی موج ہے، پھر اپنا تو کام ہی خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا غریبوں کی جہاں موج ہے وہیں مالداروں کی بھی موج ہے۔ مالدار بنو لیکن اتنا خیال رکھو دولت کماؤ تو حرام کی نہ ہو، حلال کی دولت ہو۔ مالدار بنو تو ایسے مالدار بنو جیسی مالدار جناب خدیجہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے قدموں پہ ساری دولت قربان کر دی۔ اے امیرو اگر مالدار بننا ہے، امیر بننا ہے تو ایسے امیر بنو جیسے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے مالدار حضرت عثمان ہے۔ کیسے مالدار ہیں حضرت عثمان؟ ہم تو سارے سنی مسلمان ہیں، حضرت عثمان غنی کا مقام بھی جانتے ہیں۔ انہیں ذوالنورین کا خطاب نبی نے دیا ہے، یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں مصطفیٰ نے دی ہے۔ کیسے مالدار ہے؟ پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا۔ مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا، اور راہ حق میں جتنا غلہ پاس سب دے دیا۔ اللہ اللہ دیکھیے یہ حوصلہ عثمان کا۔ وہ مالدار وہ امیر ہے، مگر آج ہمارے یہاں امیر کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں کے امیر اللہ رحم فرمائے اتنے بڑے ڈکارو ہیں، سب مال بس جہاں سے بھی آ جائے، جیسا بھی آ جائے، حرام کا آ جائے، کیسا بھی آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ہضم۔ حرام کی دولت جمع کرنے والوں اتنا یاد رکھنا، ایک دن موت آئے گی، ایک دن قبر میں جانا ہے، اور قبر میں نہ مال جائے گا نہ دولت جائے گی تو آقا کی محبت جائے گی، جائے گا تو عمل ساتھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبر میں کچھ نہیں جانے والا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ارے بولو، ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر ایسی بیداری کے ساتھ سنو گے تو بہت جلدی ختم کر دوں گا، اور اگر سستی کے ساتھ سنو گے نا تو یوں سمجھ لینا آکاش وانی کا ریڈیو اسٹیشن جب چالو ہوگا نا تو پھر بہت گھنٹوں تک چلتا رہوں گا میں۔ اب تمہاری مرضی، میرے بعد میں اور بھی علماء ہیں، ان کو بھی سننا ہے، ذرا سن لیجئے توجہ سے، ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک سب سے اہم بات، حرام کی دولت کبھی اپنے گھر میں لے کے نہ آنا۔
इसलिए कि कमा कर तुम लाओगे खाएगा भाई, कमा कर तुम लाओगे खाएंगे बच्चे, कमा कर तुम लाओगे खाएगी बीवी, कमा कर तुम लाओगे खाएगी माँ, कमा कर तुम लाओगे खाएगा बाप, सारे खाएंगे मगर जब हिसाब देने का नंबर आएगा तो अल्लाह तुमसे पूछेगा, उन सब से पूछेगा। वो कह देंगे मौला हमें नहीं पता, ये कमा के लाता था, कहाँ से लाया, कैसा लाया, हमें मालूम नहीं था। अल्लाह फिर हिसाब तुमसे लेगा, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कमाने वालों इतना ख्याल रखना, एक एक रुपया हलाल का कमा के लाओ, हलाल की दौलत लाओगे, लुक़्मा हलाल बच्चों को खिलाओगे, फिर देखना तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बच्चा तुम पर जुल्म नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, वो तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार बेटा बनेगा। वो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करेगा कि आखिरी तुम्हारी सांस होगी, मगर बेटे की मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक पहलू ये भी है, आज जो औलाद के दिलों में जो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कम हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें हैं और भी रीजन हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि उन्हें हलाल की कमाई नहीं खिलाई तो फिर हराम की दौलत तो वही रंग लाती है ना। आज लोग परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया, दौलत जमा की, सब कुछ देकर चले गए, घर बना दिया, अच्छा जमीन खरीद के दे दी, जायदाद तो बहुत कर ली, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, मगर बच्चों का मामला क्या, सब कुछ मिला लेकिन बाप से फिर भी कोई मोहब्बत नहीं हुई, माँ से फिर भी कोई प्यार नहीं हुआ। बाप तो बेटे का इंतजार कर रहा है घर में, बेटा अभी बाहर है, आया नहीं है, लेकिन जब बाप ने देखा कि बेटे का दरवाजा अचानक बंद हो गया, पता करने पर मालूम हुआ कि आ तो गया है मगर सो गया है, और उसकी बीवी ने कहा कि अब जरा अब आप उनके कमरे की तरफ न जाओ, इसलिए कि कहकर सोए हैं नींद खराब न हो जाए, किसी को करीब ना आने देना, किसी को उठाने न देना। वो तो इंतजार कर रहा था, वो माँ तो इंतजार कर रही थी, बाप तो इंतजार कर रहा था, मगर ये आया तो आकर सो गया, बीवी से कह के सोया किसी को इधर आने न देना। वो मुंतजिर था कि एक झलक बेटे की देख लूं, लेकिन बेटा तो सो गया, और वो भी कैसे कहती है कि अब करीब न जाना, अब उनकी नींद खराब न करना। ऐ मेरे अजीजों, काश तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती, हलाल के लुक़्मे खिलाए होते, वो बाद में सोता, बाद में खाता, सारे काम बाद में करता, वो पहले बाप की खैरियत मालूम करता, पहले माँ की खैरियत मालूम करता, अगर बीमार है तो दवाई दिलाता, अगर कोई परेशानी है तो पहले माँ बाप के साथ में सिला रहमी का और हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करता। बाप की कमर झुक जाती है, मौजू मेरा वो ये, मैं ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं ये बात। बाप की कमर झुक जाती है, कमाते 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 कमाते, फिर वही बाप बच्चों को बोझ नजर आता है। जिसने सारी जिंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, क्या किया उसने? बच्चों के लिए घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर, इसी में लगा रहा सारी जिंदगी, सारी जिंदगी लगा दी उसने। मगर बेटे की शादी की, बेटा तो कहता कि अलग रहूंगा। क्यों? कहने लगा नहीं वो बात बन नहीं रही है, मेरी बीवी वो तुम सबसे पसंद, तुम्हारा माहौल उसे समझ में नहीं आता। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, सच्चाई है बिल्कुल, उलमा की दुआओं के साथ पढ़ रहा हूं।
کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے۔ اگر بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ گے وفادار بنیں گے، تو مالدار بننا ہے تو کیسے مالدار بنو؟ جیسے مالدار حضرت عثمان غنی، ایسے مالدار بنو جیسی مالدار تمہاری میری ماں، امت کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ساری دولت حضور کے قدموں پہ لا کر رکھ دی، حضور جو کرنا ہے کرو۔ حضور نے کیا کیا؟ ایک ہی رات کے اندر ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ساری دولت ایک ہی رات میں لٹا دی، میں نے برسوں تجارت کی، برسوں لگ گئے مجھے یہ دولت کمانے میں، سالوں سال بزنس کرنے کے بعد یہ دولت جمع کی تھی اور تم نے ایک ہی رات میں سب خرچ کر دی۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اب آپ مالک و مختار ہیں، جو چاہیں کریں، جدھر چاہیں آپ اس کو لٹا دیں، جدھر چاہیں تقسیم کر دیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ مظاہرہ کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم جدھر گئے رحمتیں گئیں، جدھر گئے اللہ کا فضل گیا۔ میرے آقا کے نکاح میں جناب خدیجہ آئی، اے لوگوں دیکھو نبی اس طرف گئے، اللہ کی رحمتیں گئیں، ان کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے مصطفیٰ نے، ان کی بے رنگ زندگی کو کیسا خوشگوار بنا دیا میرے آقا نے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں موجود رہی، میرے آقا نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ہمیشہ میرے آقا نے جناب خدیجہ کو یاد کیا ہے، ساری زندگی مصطفیٰ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے۔ میرے آقا کی محبت کیا تھی جناب خدیجہ سے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے عزیزوں، کیا محبت کی ہے حضرت خدیجہ سے۔ اے لوگوں سنو سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت خدیجہ کی محبت بھی لاجواب تھی، اور میرے آقا کی محبت کا بھی جواب نہیں۔ آج وہ محبتیں کہاں رخصت ہو گئیں جو میرے آقا نے مظاہرہ کیا ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے، میاں بیوی میں محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتے ہیں۔ غار کے اندر جنہوں نے حج کیا ہے وہ جا کر دیکھ کر آئے ہیں، غار ہرا بلند مقام پر ہے، غار ہرا میں میرے آقا جا کر عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ مصطفیٰ کی وفادار بیوی ہے، 2 مرتبہ دن کے اندر پہاڑ پہ چڑھ کے مصطفیٰ کو غار کے اندر کھانا پہنچانے جاتی تھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزانہ حضور کو کھانا پہنچا کے آتی تھی۔ میرے آقا کی محبت کا بھی یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ تمام عمر، تمام زندگی میرے آقا نے جناب خدیجہ کو یاد کیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، مدینہ شریف میں جب میرے آقا ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، میرے مصطفیٰ کی چہیتی بیوی جناب حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر ہے، میرے حضور گھر میں تشریف لائے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم گھر میں اندر ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ دروازے پر گئیں۔ آپ نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، کوئی بوڑھی عورت کھڑی ہے، کوئی ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھولا تو وہ خاتون اندر آئی، اندر آ کر کہنے لگی کہاں ہیں اللہ کے محبوب، کہاں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اتنا کہا میرے آقا کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، میرے مصطفیٰ
فوراً باہر نکل کے آئے. میرے آقا نے جیسے ہی آ کر دیکھا اس خاتون کے چہرے کو, میرے مصطفیٰ نے اس خاتون کو دیکھا, اس خاتون نے میرے آقا کو دیکھا. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ خاتون بھی آقا کو دیکھ کر رونے لگی, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ کریم نے گھر میں بٹھایا, اندر بلایا, حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ دسترخوان لگاؤ, جو کچھ بھی گھر کے اندر ہے سب کچھ لے کر آ جاؤ, ان کی خوب خدمت کرو, ان کی خوب مہمان نوازی کرو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, امت کی ماں جناب عائشہ, سب کچھ گھر کے اندر جو کھانے پینے کا سامان تھا لے کر آ گئی, دسترخوان لگا دیا. آقا انہیں اپنے ہاتھوں سے لقمے دے رہے. مصطفیٰ نے کہا جو کچھ بھی ہے, آقا نے ان کو کھلایا پلایا, اپنے دسترخوان پر کھلایا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے مہمان نوازی کی, اور جب مہمان نوازی ہو گئی پھر آقا سے کچھ گفتگو کی انہوں نے. اس کے بعد میں وہ پھر رخصت ہونے لگی, جانے لگی. میرے آقا دروازے تک گئے, ان کو رخصت کر کے آئے. ادھر ان کو میرے آقا نے رخصت کیا, ادھر واپس آ گئے. میرے آقا جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی؟ میں انہیں جانتی نہیں ہوں آقا, لیکن اتنا مجھے پتا لگ گیا یہ خاتون کوئی اہمیت کی حامل ہے, اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے ان کی اتنی خدمت کی ہے, اللہ کے محبوب نے ان کی مہمان نوازی کی ہے, ان کی اس درجہ عزت افزائی کی ہے. مجھے یہ تو پتا لگ گیا یہ ضرور کوئی عزت والی خاتون ہے. آقا بتا دیجئے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے بتایا اے عائشہ یہ جو خاتون ہے یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. اے عائشہ جب میری خدیجہ موجود تھی, یہ جب میرے گھر میں آیا کرتی تھی, خدیجہ انہیں دسترخوان پہ بٹھاتی تھی, خوب کھلاتی پلاتی تھی, ان کی مہمان نوازی کرتی تھی, ان کے ساتھ میں باتیں کیا کرتی تھی, ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اے عائشہ آج یہ میرے گھر میں آئی, مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی, مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. میں نے بھی وہی کیا جو خدیجہ ان کے ساتھ میں کیا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہا میرے آقا نے, اور میرے آقا اپنے بستر پہ گئے, حجرے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم لیٹ گئے. یوں میرے آقا سمٹ کر لیٹے, اور آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے آقا کو دیکھا سسکیاں لے کر رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ آقا کے قریب آئی, یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان. آقا کس لیے آنکھوں میں آنسو؟ اے اللہ کے محبوب رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا سنا بھیگی آنکھوں سے میرے آقا نے بھیگی ہوئی آنکھیں ہیں, اشک آنکھوں میں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ آج بھی مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی یاد بہت ستاتی ہے. پہلی بیوی تھی حضور کی حضرت خدیجہ. حضور نے فرمایا مجھے میری خدیجہ بہت یاد آتی. کہنے لگی حضور کیا ہم آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ حضرت خدیجہ کے بعد میں ہی حضور نے سارے نکاح کیے جو بھی کیے. کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ آقا کیا آپ ہماری خدمت سے راضی نہیں ہیں؟ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا ہم آپ کی خدمت نہیں کرتے؟ کیا ہم آپ کا دل دکھاتے ہیں آقا؟ کیا ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ عائشہ ایسی بات نہیں ہے.
میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم دل چھوٹا نہ کرو، یقیناً میں جانتا ہوں میری جو بھی ازواج ہیں سب میری خدمت کرتی ہیں، عائشہ تم بھی میری خدمت کرتی ہو، ساری میرے ساتھ میں وفادار ہیں، ساری میری خدمت کیا کرتی ہیں، لیکن سنو عائشہ تم میرے سکھ کے وقت میں میرے ساتھ ہو، میری خدیجہ میرے دکھ کے وقت میں میرے ساتھ تھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مکے کے اندر مجھ پر ظلم ہو رہے تھے، جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، جب لوگ میرے راستوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، جب میرے راستے میں لوگ کانٹے بچھا رہے تھے، جب لوگ میرے اوپر اوجڑیاں ڈال رہے تھے، جب مکے کے لوگ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، مجھے مارنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے، اس وقت میں میری دکھ کی ساتھی خدیجہ تھی، اس وقت میں مجھے حوصلہ دینے والی خدیجہ تھی، اس وقت میں مجھے ہمت دینے والی خدیجہ تھی، اس وقت میں میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جب تک دنیا میں رہوں گا اپنی خدیجہ کو یاد کرتا رہوں گا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ام المومنین حضرت خدیجہ، حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کا کردار ایسا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں اس قدر وفاداری، محبت اور خلوص کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ ہائے میرے مصطفیٰ جب ان کی زندگی، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ شامل ہوئی، حضور کے ساتھ جب انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو میرے آقا کی وہ وفاداری کے ساتھ میں خدمت کی ہے انہوں نے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیشہ یاد کیا ہے۔ اور کیوں خدمت نہ کرتی؟ کیونکہ مکے کے اندر بیواؤں کا بھی کوئی مقام نہیں تھا، انہیں بھی عزت دی تو میرے مصطفیٰ نے عطا کی، انہیں بھی مقام دیا تو میرے مصطفیٰ نے دیا۔ جدھر نبی چلے رب کی رحمتیں چلی، جدھر نبی چلے اللہ کا فضل چلا۔ تو پھر ہم اسی لیے سنی مسلمان کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ زور سے بولو۔ جتنے سنی ماؤں کے بیٹے یہاں پر ہیں بس وہ بول دیں سبحان اللہ۔ یہ سب سنی ماؤں کے بیٹے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ ارے دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار۔ زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند۔ ہمارے نبی کی ہے یہ شان، ہمارے نبی کی ہے یہ شان۔ نعرہ تکبیر، سرزمین بنجریہ جاگیر، نعرہ تکبیر۔ تقریر تو مکمل ہو گئی، یہ دو شعر سنا رہا ہوں آپ کو، دو تین شعر ذرا سن لو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ اور آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے،
میرے مصطفیٰ آئے تو حضور نے غلاموں کو بھی عزت دی. آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے آقائے دو جہاں آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے. ارے بولو زور سے, میرے ساتھ بولو گے تو تمہیں پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, ڈبل ثواب ملے گا. تھوڑا میرا ساتھ دو, میں لگاتار بول بول کے میری بھی آواز متاثر ہے. اب تو الحمدللہ مائک تھوڑا سا صحیح ہوا ہے نا شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ماشاءاللہ آپ نے اچھا سنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ذرا میرے ساتھ پڑھیں. جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار. یہ والے لوگ بہت شرما کے پڑھ لیں یار. نبی آئے, میں نے عرض کیا نا رحمتیں آئیں. نبی آئے تو زور سے بولو. تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں. تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے ہیں. مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار. مچی ہے دھوم سدرا پر مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار. مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش. سراپا نور کے پیکر سراپا نور کے پیکر میرے سرکار آئے ہیں. سراپا نور کے پیکر میرے. تنی ہے نور کی چادر میرے. کسی بھی باپ کے ہاتھوں نہ ہوگی دفن اب زندہ. کبھی بھی اب کوئی دختر میرے سرکار آئے ہیں. کبھی بھی اب کوئی دختر میرے سرکار آئے ہیں. مچی ہے دھوم سدرا پر میرے سرکار آئے ہیں. تنی ہے نور کی چادر میرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے, آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے, میری حاضری کو قبول فرمائے. جو کچھ میں نے عرض کیا مجھ سے بتقاضے بشریت جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ اپنے فضل و کرم اپنے حبیب کے صدقہ و فعل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.